حضرت ابراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارہ رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع مکے کے پاس۔ بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی
परवरिश में पूरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है। ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई, बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना, एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बोलिए, बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहीम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा मा हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहाँ तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में, तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया, लफ्ज क्या है? कहा, हाजरा तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं? कहा, दोस्त की दावत में। तो कहने लगे, दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहीम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी, कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा, उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी, अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी, अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लहतुल अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया, या इब्राहीम कद सदक़्ता रुया, इब्राहीम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहीम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी क़यामत तक हजरत इब्राहीम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहीम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में क़याम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारक है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी, तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी, हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जायज घर रखना, सारा ही जायज है, रख लें। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूँ? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त
تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھنے نا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا، اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے۔ ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے، تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا، کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں، اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے، اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر
اور نبی پاک علیہ السلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں اور حضور نے جو خاص احتیاطیں بتائی ہیں وہ احتیاطیں پوری نہیں ہوتی. دیکھیں آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹافٹ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جس طرح کی چھری آپ کو مل گئی جس طرح ہو سکا بس اس کو مار دینا ہے، اسے ذبح کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملے گی، مسلم شریف میں ملے گی، ابو داؤد شریف میں ملے گی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اللہ نے فرض کیا ہے ہر چیز پر، مالک نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے. تو فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو، چھری کو تیز کرو، اور فرمایا ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ. اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز ہو، اسے آرام ہو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے ٹھنڈا ہو لینے دو، پھر اس کی کھال اتاری جائے، تھوڑی احتیاط کی جائے، اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا جائے. آپ دیکھیے حضور ایک بات کرتے ہیں لیکن سوچ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھری تیز کر رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، دوہری تکلیف میں گویا تم مبتلا کرنا چاہتے ہو، اس کے سامنے ہی تم چھریاں تیز کر رہے. حضور فرمانے لگے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، چاہیے تھا کہ پہلے سے یہ سارے اوزار تمہارے تیار ہوتے تو اس دن کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو. 3 دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے، اسی لیے تو وقت رکھا تھا. آپ اس طرح کا کوئی ماحول نہ بنائیں جس سے جانور کو بھی تکلیف ہو، اذیت ہو. میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے. اچھے طریقے سے ذبح کریں، چھری کو تیز کریں، جانور کو آرام پہنچائیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے. 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی. اکثر لوگ تو ویسے ہی عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں. ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں. ہم نہ 1-1 2-2 کا ساتھ دیں. میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو. کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی اس سے پہلے زیادہ بکتے ہیں. فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے. سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں. میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا، ذبح ہی وہاں جا کے کر لو. تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں. یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے، اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم اثار کر دیا کرتے تھے. حضور کا مزاج اثار کر دینے کا ہے. یاد رکھنا شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی. ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے. مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی. ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں. امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں. غریب پستا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے. 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی. اکثر لوگ تو ویسے ہی عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں. ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں،
सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें, हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अज़ीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो, थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूँ? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख़ भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज़, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास
مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے. تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا، مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئیں آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیویاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے. سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی. چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں. اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع ہوگی جی. عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے. اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں. اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا. بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے؟ کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت،
گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے. بچہ کانپ رہا ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر, لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے. کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں. میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنجوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں, ہمیں خوف آتا ہے, وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے, تو وہ تکلیف میں تھا, تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو, صبر ہو, قناعت ہو, اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو, ہمارے گھروں میں سکون آئے, اطمینان آئے, ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں. ہمارے مزاجوں کا لالچ, ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی, ہماری جھوٹی انا کا بت, ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں, تھوڑا شوربہ بڑھا لیں, تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں, دست شفقت رکھیں. گلیوں میں سنسان لوگ, اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں, اور تماشا الگ سے بن جائے گا. دوستو, ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے. جو لوگ صاحب ثروت ہیں, دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے, ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے, دو تین کمزور رہ جاتے ہیں. اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے. ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے, ایک ہی علاقے کے, ایک آگے نکل گیا ہے, اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے. عزیز بھائیوں, ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی, تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو. کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی اس سے پہلے زیادہ بکتے ہیں. فریج نہیں لے آؤ, بڑی لے آؤ, چونکہ گوشت سیو کرنا ہے, سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں. میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا, ذبح ہی وہاں جا کے کر لو. تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں. یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اماں جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی, حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی. تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اماں جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی, وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا اہتمام کر دیتی تھی, لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دے آؤ. تو میں کہتی اماں جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہے میں کر دوں. تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے, میں نے جو اجر لینا ہے وہ رب کی بارگاہ سے لینا ہے. تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں, تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں. اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو, نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا, تو بعض اوقات بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا. بعض اوقات انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی تو, بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے, اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی, تمہیں کیا پتا ہو, وہاں تو اے سی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا. یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے, اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی. یہ چھوٹی عید گزری تھی نا, تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے, اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے, ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے, لیکن توجہ نہیں. ایک تو ذوق علم پیدا کریں, ایک اپنے گھر میں اطمینان کا ماحول لائیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا, عزیزوں کا, اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں, پیار کریں. تو میرے عزیز, اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے, بڑے بڑے گھر بچ جائیں, لیکن مسائل نہیں آتے. میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے, تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو چھوٹا سا بچہ, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے.
تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے۔ تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی؟ کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا۔ اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں میری طرح کے لوگ، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا، تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے۔ ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں، اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے، اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی۔ چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں۔ اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں۔ دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ۔ کیوں؟ اذان شروع ہوگی جی۔ عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو۔ دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں۔ آزمائے ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا۔ میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں،
میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں، ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں